واقعات ٹیوب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھا، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت کو نکال دے یا پھر یوسف علیہ السلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا جب یہ خواب سنا تو سختی سے ان کو منع کیا کہ کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی تیرے ساتھ بری طرح پیش آئے، کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ غرض حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو یوسف کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپس میں کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے اور ہم اس سے زیادہ قوت والے ہیں، بلا شبہ تمہارا باپ صریح خطا پر ہے، یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف سے سمٹ آئے۔ انہی میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کس لیے نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو 2 وجہ سے بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، اور دوسرا یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور یا پھر اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن میں نیچے ہے۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے نے ہی مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے اس کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کو یہ خوف و خطرہ عجیب ہے، ہم 10 آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تمہیں سے ہے، کہ اول تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے، اس لیے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی روحیل یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ قرطبی نے تاریخی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام
जिस भाई के मुंडे पर थे उसने उनको जमीन पर फेंक दिया। यूसुफ पैदल चलने लगे मगर उम्र कम थी। उनके साथ दौड़ने से आजिज हुए तो दूसरे भाई की पनाह ली। इसने कोई हमदर्दी ना की तो तीसरे और चौथे गर्जिए के हर एक को इमदाद के लिए कहा, मगर सबने ये जवाब दिया कि तूने जो 11 सितारे और चांद सूरज अपने आप को सजदा करते देखे थे उनको पुकारो, वही तेरी मदद करेंगे। कुर्तुबी ने इस वजह से फरमाया कि इससे मालूम होता है कि भाइयों को किसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब मालूम हो गया था। वो ख्वाब ही उनकी शिद्दत गैज़ व गज़ब का सबब बना। आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा कि आप बड़े हैं, आप मेरी कमज़ोरी और सिगिर सिनी और अपने वालिद ज़ईफ़ के हाल पर रहम करें और इस अहद को याद करें जो वालिद से आपने किए हैं। आपने कितनी जल्दी इस अहद व पैमान को भुला दिया। यह सुनकर यहूदा को रहम आया और उसने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये भाई तुझे कुछ तकलीफ नहीं पहुँचा सकेंगे। यहूदा के दिल में अल्लाह ताला ने रहमत और सही अमल की तौफीक डाल दी तो यहूदा ने अपने दूसरे भाइयों से कहा कि बेगुनाह का कत्ल इंतहाई जुर्म अजीम है। खुदा से डरो और इस बच्चे को इसके वालिद के पास पहुंचा दो। अलबत्ता उससे यह अहद ले लो कि बाप से तुम्हारी शिकायत ना करे। भाइयों ने जवाब दिया कि हम जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। तुम ये चाहते हो कि बाप के दिल में अपना मर्तबा सबसे ज़्यादा कर लो, इसलिए सुन लो कि तुमने अगर हमारे इरादे में मज़ाहमत की तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। यहूदा ने देखा कि 9 भाइयों के मुकाबले में तन्हा कुछ नहीं कर सकता तो कहा, अच्छा अगर तुम यही तय कर चुके हो तो इस बच्चे को ज़ाय करो। तो मेरी बात सुनो, यहाँ करीब में एक पुराना कुआं है जिसमें झाड़ झंकार बहुत निकल आए हैं। सांप, बिच्छू और तरह तरह के मौजी जानवर भी इसमें रहते हैं। तुम इसको इसमें डाल दो। इस बात पर सब भाइयों का इत्तेफाक हो गया। इमाम कुर्तुबी और दीगर मुफस्सिरीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या इस तरह बयान किया है कि जब उनको कुएं में डालने लगे तो वो कुएं की मन से चिमट गए। भाइयों ने उनका कुर्ता निकाल कर उससे हाथ बांधे। इस वक्त फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की मगर वही जवाब मिला कि 11 सितारे जो तुझे सजदा कर रहे हैं उनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक डोल में रखकर कुएं में लटकाया। जब निस्फ तक पहुँचे तो उनकी रस्सी काट दी। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और उन्होंने पानी में गिरने से पहले ही एक चट्टान करीब में निकली हुई देखी। सही सालिम उस पर बैठ गए। बाज़ रिवायत में है कि जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ और उन्होंने चट्टान पर बिठा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 रोज़ इस कुएं में रहे और उनका भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोज़ाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के ज़रिए उन तक पहुंचाता। गर्जी के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला और वापसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को बकरी के बच्चे के खून में तर करके रोते हुए अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अरे बाप, अगरचे हम तुझको कितना ही यकीन दिलाए मगर तुझको यकीन ना आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में मशगूल थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस दौरान में भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पैरहान यूसुफ को देखा तो वह खून आलूद था मगर किसी भी जगह से फटा हुआ न था। ये देखकर फरमाया, बैठो। वो भेड़िया कैसा हकीम व अक्लमंद था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से ना फटा। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर उनके जल्द सादगी का राज फाश हो गया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने नहीं खाया, तुम्हारे ही नफ्सों ने एक बात बनाई है। अब मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं सब्र करूं
اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگو۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجازی اسماعیلوں کا ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ وہ قافلہ راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل کی طرف نکل آیا اور پانی لانے کے لیے ایک آدمی کنویں پر بھیجا۔ اس نے پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجر نے ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر شور مچایا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں حدیث معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو حسن میں سے آدھا ان کو عطا کیا اور باقی آدھا تمام جہانوں میں تقسیم ہوا ہے۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں نے اپنا غلام بنایا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کیسی عظمتیں پہنا رکھا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور ہے، نہ واویلا، نہ جزا و فضا ہے، اور نہ الحاق و زری، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی۔ مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔